اے ابن رسول آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوفہ آپ کا منتظر ہے، ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ لوگوں کے دلوں میں عجیب اضطراب تھا، ایک طرف کوفے کی گلیاں حضرت مسلم بن عقیل کے خون سے رنگین ہو چکی تھی اور دوسری طرف نواسہ رسول کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ قدرت کو جو منظور ہو وہی ہو کر رہتا ہے۔ آپ نے کربلا جانا ہی تھا اور کربلا کو تاریخ کا حصہ بننا ہی تھا، کیونکہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس نے پورے قافلے کو ہلا کر رکھ دیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واپسی کا ارادہ فرمایا۔ میں نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ واپس جانے دے سکتا۔ آپ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا یہ کربلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویب سیریز کا نام ہے داستان کربلا۔ ذوالحجہ کے ابتدائی دن تھے، تاریخ ایک ایسے موڑ کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں حق اور باطل کا وہ مارکا برپا ہونے والا تھا جس کی مثال قیامت تک نہیں ملے گی۔ ایک طرف کوفہ کی گلیاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے رنگین ہو چکی تھی، ان کے دونوں کمسن بیٹے بھی ظلم و ستم کا نشانہ بن چکے تھے، اور دوسری طرف نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملنے کے بعد کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ہزاروں خطوط، ہزاروں وعدے، ہزاروں دعوے، ہر خط یہی کہہ رہا تھا کہ اے ابن رسول آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوفہ آپ کا منتظر ہے، ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ اب حضرت مسلم کی طرف سے بھی رپورٹ آ چکی تھی، سو ظاہری حالات یہی بتا رہے تھے کہ کوفہ کے لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپورٹ کے لیے تیار ہیں۔ بظاہر نہ کسی جنگ کے آثار تھے نہ کسی بڑے دھوکے کا احساس، لیکن ان سب کے باوجود دلوں میں عجیب اضطراب تھا۔ صاحب بصیرت لوگ آنے والے طوفان کو محسوس کر چکے تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ نہ جانے کا ہی مشورہ دے رہے تھے۔ آخری وقت تک رفقا کی یہی کوشش رہی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے تشریف نہ لے جائیں، لیکن قدرت کو جو منظور ہو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ آپ نے کربلا جانا ہی تھا اور کربلا کو تاریخ کا حصہ بننا ہی تھا، کیونکہ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ رہتی دنیا تک حق و باطل کے فرق کو واضح کرنے کا ایک خدائی فیصلہ تھا۔ بہرحال ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفادار ساتھیوں اور اہل بیت کے ساتھ کوفہ کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا۔ روانگی سے پہلے کا منظر تاریخ کا نہایت دردناک منظر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد الحرام تشریف لاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف فرماتے ہیں، پھر خانہ کعبہ سے لپٹ جاتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنسو جاری ہوتے بھی کیسے نہ، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا آخری طواف تھا، کعبے کی آخری زیارت، حرم کی آخری حاضری۔ اس کے بعد یہ قافلہ کوفہ کی طرف چل دیتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے ان کے دل غم سے پھٹے جا رہے تھے، کیونکہ وہ امام کی شہادت کی خبریں بہت پہلے سے سنتے آ رہے تھے۔ خیر، قافلہ مکے سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوران سفر راستے میں امام علی مقام کو مختلف لوگ ملتے ہیں جو اہل کوفہ کے بدلتے ہوئے حالات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ذات عرق کے مقام پر بشیر ابن غالب اسدی ملے جو کوفہ سے آ رہے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اہل عراق کے حالات دریافت فرمائے تو انہوں نے نہایت درد بھرے انداز میں عرض کیا، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ آنے والے سانحہ کربلا کی مکمل تصویر تھی۔ اور پھر اس طرح کی گفتگو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرب کے مشہور شاعر فرزدق سے بھی ہوئی۔ پھر عبداللہ بن مطعی ملے، انہوں نے عرض کیا، ابن رسول کوفہ نہ جائیے، وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت اطمینان کے ساتھ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ پاک نے ہمارے لیے مقرر فرما دی۔ خیر ناظرین، کوفہ کی جانب سفر جاری رہا اور پھر آخر وہ لمحہ آ گیا جس نے پورے قافلے کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ موقع تھا جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی۔ اس خبر کے بعد کوفیوں کی بے وفائی اب کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ جنہوں نے خطوط لکھے تھے وہی لوگ خاموش ہو گئے تھے، جنہوں نے ساتھ دینے کے وعدے کیے تھے وہی تماشائی بن چکے تھے۔ ناظرین، یہ وہ مقام تھا جب قافلے والوں میں اختلاف رائے ہو گیا کہ کوفہ جایا جائے یا نہ جایا جائے۔
روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واپسی کا ارادہ فرما لیا، لیکن پھر مشوروں کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال سب اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ چنانچہ قافلہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ کوفہ سے 2 منزل پہلے آپ کو حر بن یزید ملا، جو اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ابن زیاد کے 1000 سپاہی تھے جو کہ ہتھیاروں سے لیس تھے۔ حر نے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مجھے ابن زیاد نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے چلوں۔ حر نے یہ ظاہر کیا کہ وہ مجبور ہو کر آیا ہے اور اس کو آپ کی خدمت میں جرت کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ نے حر سے فرمایا کہ میں شہر میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، بلکہ مجھے بلانے کے لیے کوفہ والوں کے کافی پیغامات آئے ہیں۔ آپ نے کہا اے اہل کوفہ، اگر تم اپنے عہد و بیعت پر قائم ہو اور تمہیں اپنی زبانوں کا کچھ پاس ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوتا ہوں، ورنہ میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ حر نے قسم کھا کر کہا ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتا کہ آپ کے پاس خط اور قاصد بھیجے گئے، اور آپ کی صورتحال یہ ہے کہ میں نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ واپس جانے دے سکتا۔ ناظرین، حر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، اور اس نے کئی نمازیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ادا بھی کی، لیکن وہ ابن زیاد کے حکم کی وجہ سے مجبور تھے، اور اس کو یہ خوف بھی تھا کہ اگر میں نے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی رعایت کی تو ابن زیاد کو یہ بات معلوم ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت حر کے ساتھ ابن زیاد کے 1000 سپاہی بھی تھے۔ ایسی صورت میں کسی بات کا چھپانا ان کے لیے پاسبل نہیں تھا، اور اگر ابن زیاد کو معلوم ہو جاتا کہ اس نے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرا بھی رعایت کی ہے تو وہ نہایت سختی کے ساتھ پیش آتا۔ اس خیال اور خوف سے حر اپنی بات پر اڑا رہا، اور اس نے قافلے کا راستہ بدل دیا۔ اب قافلہ کوفہ نہیں جا رہا تھا، اب قافلہ تاریخ کی ایک عظیم امتحان گاہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک میدان میں پہنچے۔ آپ نے دریافت فرمایا جگہ کا نام کیا ہے؟ عرض کیا گیا کربلا۔ یہ نام آپ کے لیے انجان نہیں تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ کربلا ہی وہ سرزمین ہے جہاں اہل بیت رسول اپنے خون سے وفا کی نئی تاریخ لکھیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ انہی دنوں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے نانا جان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور نبی پاک نے امام علی مقام کو شہادت کی خبر دی۔ ناظرین، اب ایک طرف نواسۂ رسول کا مختصر سا قافلہ تھا، چند خیمے، چند وفادار ساتھی، ننھے بچے، پردہ نشین خواتین، اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر تھا، تیروں، نیزوں، تلواروں اور گھوڑوں سے لیس لشکر۔ دریائے فرات قریب تھا، پانی موجے مار رہا تھا، لیکن اہل بیت کے خیموں تک پانی پہنچنے کی اجازت نہ تھی۔ ننھے بچے پیاس سے بلک رہے تھے، خیموں میں اضطراب تھا، گرم ریت، تیز دھوپ اور دشمن کا محاصرہ ہر لمحہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ اسی دوران ابن زیاد کا خط امام حسین کے پاس پہنچا جس میں یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط پڑھا تو ان بے حیائیوں کی اس جرت پر آپ کو بڑی حیرت ہوئی، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں ہے۔ ناظرین، یہ الفاظ صرف انکار نہیں تھے بلکہ قیامت تک باطل کے سامنے حق کی آواز تھے۔ ابن زیاد یہ جواب سن کر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے مزید فوجیں طلب کر لی اور عمر بن سعد کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ عمر بن سعد یہ اس وقت رے کا گورنر تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ سامنے کون ہے۔ وہ جانتا تھا کہ امام حسین کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی لیے ابتدا میں وہ جنگ سے بچنا چاہتا تھا، مگر ابن زیاد نے اسے 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ یا تو رے کی حکومت چھوڑ دو یا حسین سے جنگ کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، یہی دنیا کی محبت نے اس کو تباہ کر دیا۔ چند دنوں کی حکومت، چند لمحوں کی طاقت اور اس کے بدلے میں ہمیشہ کی بدنامی۔ عمر بن سعد دنیا کی لالچ میں آ گیا اور لشکر لے کر امام حسین کے مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ ابن زیاد مسلسل مزید فوجیں بھیجتا رہا، یہاں تک کہ عمر بن سعد کے پاس 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ سوچئے ناظرین، ایک طرف صرف 100 کے قریب لوگ، وہ بھی جنگ کے لیے نہیں آئے، اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر ہتھیاروں سے لیس۔ تاریخ میں ایسی مثال ملتی نہیں۔ آخر وہ اس مختصر سے قافلے کو اپنے خیال میں سمجھتے کیا تھے؟ کن سے مقابلہ کرنے آئے تھے وہ؟ بات یہ ہے ناظرین کہ یزیدی جانتے تھے کہ جن سے مقابلہ کرنے وہ آئے ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جن کی رگوں میں ہاشمی خون دوڑ رہا ہے۔ اور پھر ان کے دلوں میں ہاشمی شیروں کا خوف تو دیکھیں، انہوں نے مقابلے میں صرف کئی گنا بڑی فوج نہیں بھیجی بلکہ لشکر امام پر پانی بھی بند کر دیا تاکہ امام کے ساتھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے
کمزور پڑ جائیں اور پھر جنگ شروع کی جائے۔ ناظرین، 7 محرم شریف سے اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا، 10 محرم آ چکی ہے اور یزیدی لشکر اب بھی یہی بحث کر رہا ہے کہ کسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیں تو یہ تمام لشکر آپ کو پروٹوکول دے گا، آپ کا اکرام و احترام کیا جائے گا، آپ کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے اور دنیا کی دولت آپ کے قدموں پر لٹا دی جائے گی۔ مگر ناظرین، جس دل میں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بسا ہو، جو دل دنیا کی محبت سے بیزار ہو، وہ کب دنیا کی چبک دبک کے سامنے جھکتا ہے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے مال و دولت، حکومت، آرام و آسائش اور ظاہری طاقت کو ایک لمحے میں ٹھکرا دیا۔ آپ نے راہ حق میں آنے والی ہر مصیبت کو خوش دلی سے قبول فرمایا، مگر مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کو گوارا نہ کیا۔ اپنا گھر لٹانا قبول کر لیا، اپنا خون بہانا قبول کر لیا، اپنے اہل بیت کی قربانی قبول کر لی، لیکن اسلام کی عزت میں فرق آنا برداشت نہ کیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یہ لوگ صرف جنگ چاہتے ہیں، ان کے دلوں سے حق کی روشنی بجھ چکی ہے اور ان کی تلواریں خون اہل بیت کی پیاسی ہیں۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے خیموں کے پاس خندق کھدوائی اور مقابلے کی تیاری فرمائی۔ آگے کیا ہوا یہ جانیں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ